अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। हमेशा की तरह आपका हमारा साथ 4 बजे और आज आप हमें देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि जिस तरह के आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ पे काफ़ी गहमा गहमी है। आज नेशनल असम्बली का इजलास होगा जी एक दफ़ा फिर और वोटिंग की जाएगी फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त 2 कैंडिडेट्स हमारे सामने, जनाब शहबाज शरीफ साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। देखना ये है कि किसके पलड़ा भारी होता है। वैसे तो पीपल थिंक दैट इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन, इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल के शहबाज शरीफ साहब बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब देखना यह है कि सूरत हाल इसके बाद आगे कैसे बढ़ती है। कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पे हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग और उनके हामी प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले। उनकी डिमांड इस वक्त ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि वो समझते हैं कि खान साहब के साथ ज़्यादती हुई है। ही वॉज़ अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर और वो अपनी सपोर्ट उनके साथ रेंडर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तमाम जमातों का मानना है कि ये जमहूरियत की और आइन की बालादस्ती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता हुकूमत के आखिरी दिनों में एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही थी जब तमाम इदारे और रियासत के अहम सुतून दे वर क्लोजिंग टू अ कोलैप्स, और उनको लगता है कि आइन की बालादस्ती जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अहम है। एंड ऑफ कोर्स वन कैन नॉट डिसएग्री विद दैट। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज देखना ये है कि हमारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में हमारे एक्सपर्ट्स क्या कहेंगे, लेकिन सबसे पहले जी हम शुरुआत करना चाहेंगे ये खुसूसी रिपोर्ट जो है रियाजुल जन्ना के हवाले से। जिस तरह के हम जानते हैं कि मस्जिद नबवी जिन जिन लोगों का वहाँ पे उनको ज़ियारत नसीब हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो गए हैं, तो दिनों के मस्जिद नबवी के एक हिस्से को वहाँ पे सब्ज़ रंग का कालीन होता है और बहुत भीड़ होती है, बड़ी मुश्किल से आपको वहाँ पे जगह मिलती है, लेकिन वहाँ पे नमाज अदा करने का फ़ायदा या उसका सवाब, उसकी फ़जीलत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने जन्नतुल फिरदौस में नमाज अदा की हो। और इसके वाक़े के बारे में कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के करीब एक दरख्त था जिसके साथ बैठकर आप ज़िक्र करते थे, तफसीर करते थे, असहाबा के साथ वक्त गुजारते थे और उनको अच्छाई की और बेहतरी की तलकीन करते थे। जब मस्जिद नबवी को एक्सटेंड करना पड़ा तो बात ये आई कि इस दरख्त को भी काटा जाएगा और वहाँ पे आगे मस्जिद को मज़ीद उसके अंदर एडिशन किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। और ये सुन के रिवायात कहती हैं कि ये दरख्त ज़ारो कतार रोने लगा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा इसकी गुफ्तगू होती है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका लम्स, आपका अपने से टेक लगाना और आपकी कुर्बत को मिस करूँगा। जहाँ पे ये बताया गया कि फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बशारत दी, ये नवीद दी कि तुम जन्नत में मेरे साथ होगे। इसी वजह से उस गोशे को, उस जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। बड़े बुज़ुर्ग हमें ये भी समझाते हैं कि अगर आपको नसीब हो, अल्लाह ताला हम सब के लिए ऐसी आसानियाँ और ऐसे वसाइल पैदा करें कि अगर आप रियाजुल जन्ना में जब एंटर होते हैं या उस टुकड़े पे आपके कदम पड़ें और आप वहाँ पे सजदा रेज़ हों, तो ज़रूर ये दुआ मांगें कि या अल्लाह, हमारे ईमान के मुताबिक क्योंकि आपने हमें जन्नत में दाखिल किया है, ये टुकड़ा एज़ इट इज़ जन्नत में होगा, तो फिर आखिरत के रोज़ भी हमारे लिए यही मामलात रखना। और अल्लाह ताला हम सब को रियाजुल जन्ना की ज़ियारत नसीब फरमाए। अभी चलते हैं हम किचन की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शेफ सामिया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू? आपके इंग्रेडिएंट्स कम कैसे, या अभी आने वाले हैं? और अभी कम इसलिए है क्योंकि एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर ऑलरेडी हियर। ओके, आप क्या बनाने लगी हैं आज? एक्चुअली वी आर मेकिंग बन्स आवरसेल्व्स, ठीक है। और हम जो आपने, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि चेकर टाइप के बन्स होते हैं क्रिस क्रॉस शेप में, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग फॉर। तो यहाँ पे हमारे पास मैदा अवेलेबल है, वी हैव सम सॉल्ट, sugar beads on the way, और उसके बाद we have some water and yeast as well. तो अभी आप yeast को मेरे ख्याल में you let it work bloom its a little, magic. yeah. Yes. और meanwhile अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्या ये क्रिस क्रॉस बन्स फिल्ड अप होंगे इसमें, यानी कुछ फिलिंग भी होगी बीच में? फिलिंग भी करी जा सकती है, वी कैन प्लेट इट 2 different ways, लेकिन मेरा जो प्लान है जो बेसिकली प्लेटिंग के तौर पे जो हम लोग सॉसेजेस यूज़ करते हैं, तो इट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रोजन आइटम यहाँ पे पाकिस्तान में, राइट? तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस करके शेप में करके देंगे। बिल्कुल सही है जी। अभी आर गोइंग टू कम बैक। और अभी आपने देखा वॉइस ऑफ गॉड की तरह हमारे ये लाइव टीवी में हो जाता है, कोई मसले की ऐसी बात नहीं है। थैंक यू समिया, आई एम गोइंग टू बी बैक। लेकिन जिस तरह के इंडिकेट किया गया, आइए आपको मुलाकात कराते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ आज मौजूद हैं हिना अनीस, हूज़ अ डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो अ न्यूट्रिशनिस्ट, एंड ऑफ कोर्स आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उबैद खानज़ादा, और इनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम डिजीज़ के हवाले से जिसका आज आगही का दिन भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आगा अब्बास साहब भी
हमारे साथ मौजूद हैं, तिब्बे नबवी से हमारी रहनुमाई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आगा साहब फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, आज आप दोनों से जो हम मुलाकात कर रहे थे और हमने कहा कि यार 10 रोज़े ऑलमोस्ट, पहला अशरा हमसे रुखसत होने को है ना, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को अभी भी लगता है, और अब तो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है मिलने मिलाने का, लोगों के घर में इफ्तार पार्टीज़ हैं। सो एग्जैक्टली इफ़ यू वर टू ब्रेक इट डाउन, डूज़ एंड डोंट्स जो हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए जब हम अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात, कल मैं खुद एक इफ्तार पर थी, लेकिन मैंने अपने रूल्स ब्रेक नहीं किए। सही। मैं अपने घर से गई, मेरे पास एक छोटे कंटेनर में मौजूद थी सौंफ, किशमिश और इलायची, जो मैं सबको बोलती हूँ कि आपने ऐसे करना है। इफ़ इज़ इट अवेलेबल, टेक योर जार, टेक योर थर्मस, टेक योर बॉटल विद यू वेर एवर यू आर गोइंग। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी, लोग इससे लर्न करेंगे। देखिए, मैं खुद एक रोल मॉडल हूँ, मैं जो करती हूँ लोग मुझसे लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ टीवी पे सबको बताती हूँ कि आपने इस गुनगुने कहवे से इफ्तार करना है, तो आप अपने साथ ये जार लेकर जाएं, तो लोग आपकी इस हैबिट से लर्न करेंगे। सेकंड, जब इफ्तार होता है, वही खजूर और कहवे से इफ्तार किया, अब बहुत सारी डिशेस लगी हुई होती हैं, आपने सिर्फ एक पिक करनी है अपने लिए, और उसमें से एक पिक करें। फॉर एग्जांपल, आपने फ्रूट्स पिक कर लिए, आपने फ्रूट्स खाए, फिर आपने नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा ब्रेक दिया। ऑब्वियसली जब हम डिनर्स पर होते हैं, इफ्तार पार्टीज़ पर होते हैं, तो डिनर भी साथ लग रहा होता है, इफ्तार भी साथ लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं। तो भूख का आलम, यकीनन आपने पूरा दिन भूख और प्यास की सख्ती को बर्दाश्त किया होता है, और फिर अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें जब सामने दस्तरखान पे होती हैं, हमारा सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, और बेशक हम खाएं ना खाएं, उस वक्त भूख का ये आलम होता है कि हम अपनी प्लेट में एक छोटा सा माउंटेन बना लेते हैं। तो ये आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके नुकसानात क्या होंगे? और जैसे हिना ने तो अपना तरीका बताया, आगा साहब से हम आगे लेके चलें जी प्रोग्राम को। रमज़ान का हवाला दिया जा रहा था, आगा साहब और मैं ऑफलाइन एक ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे कि रमज़ान के मुबारक महीने का नाम रमज़ान क्यों है आगा साहब, इसकी क्या रिवायत है या हमें अहादीस से क्या पता चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारा सवाल है सिदरा आपका। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारका का नाम रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए रखा कि ये गुनाहों को जला देता है, हमारी ज़िंदगियों से गुनाहों को बिल्कुल खाकस्तर कर देता है, जला देता है। ये इतना मुबारक महीना है, और इसको हमेशा माह रमज़ान कहना चाहिए या शहर रमज़ान कहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अफ्तारी कर लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन अफ्तारी के आदाब हमें मालूम होना चाहिए, अफ्तारी का सवाब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहदीस अफ्तारी के हवाले से फ़रमाई हैं और इसके दर्जे कितने बुलंद हैं। साहब, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मैं कई लोगों को ये भी देखती हूँ कि अगर किसी मजबूरी की वजह से, सफ़र की वजह से, सेहत की वजह से अगर वो रोज़ा नहीं रख पाते, तब भी कहा यह जाता है, हमने बड़े बुज़ुर्गों से हमेशा सुना है कि सहरी और इफ्तार करने का अपना सवाब है। तो सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। एक हदीस में यहाँ कोट करता हूँ सिदरा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तारी किसी मोमिन को आप कराइए तो अफ्तारी कराने का इतना सवाब है जैसे आपने एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद कर दिया। और फिर एक जुमला फ़ौरन मेरे मौला ने फरमाया कि यकीन जानो कि उस शख्स की बख्शिश का सामान हो गया जिसने अगर किसी मोमिन को, मुसलमान को अफ्तारी करा दी। फिर एक जगह फरमाया कि अफ्तारी खिलाओ लोगों को ताकि आतिश जहन्नुम से दूर हो जाओ। यानी कि ये अफ्तारी कराना किसी मुसलमान को, किसी मोमिन को हमें आतिश जहन्नुम से दूर होने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। सबसे अहम बात है। अच्छा, आदाब इसके क्या हैं? आदाब ये होना चाहिए कि कोशिश करें कि रिज़्क़ हलाल से अफ्तारी की जाए और पाक और ताहिर ग़िज़ा हो। अफ्तारी को बनाते वक्त बावज़ू होना चाहिए, जब बावज़ू होंगे तो वो ग़िज़ा ऑटोमेटिक पाक और ताहिर होगी। अफ्तारी को बनाते हुए ज़बान पे ज़िक्र इलाही होना चाहिए, ज़बान पर दुरूद पाक होना चाहिए, या आपके घर में ऑडियो पे, वीडियो पे कहीं भी ज़िक्र इलाही कुरान पाक की तलावत हो रही हो तो एक ख़ास दर्जात आपके बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि वो अर्श इलाही पे वो मकान चमकने लगता है जहाँ पर इस तरीक़े से अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है।
اور افطاری یقیناً روزانہ آپ اپنے پڑوس میں، اپنے عزیز و اقربا میں، اپنے دوستوں میں، مساکین میں، غربا میں یقیناً 1 یا 2 افطاری ہم سب مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ بھیجتے رہیں. اور یہ ہماری روایت میں شامل ہے. صدیوں سے ہمارے بزرگ ہمیں سکھاتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اپنی افطاری کے ساتھ ساتھ اپنے اقربا، اپنے قرب و جوار میں بھی لوگوں کا، مساکین کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مخیر افراد جس طرح اپنے گھروں کے سامنے بھی بہت بڑی ایک دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور کراچی کو تو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ آپ گلی گلی، چوراہے چوراہے پہ دیکھیں گے کہ اس طرح کے بڑے ہی پرتکلف قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو یو ہے نا، جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ آداب، اب وہ روایتیں کسی حد تک کم ہو رہی ہیں. اینڈ دس از مائی کویسچن ٹو یو ارسپیکٹو آف دا نیوٹریشنل ویلیو. میرا پوچھنے کا مقصد آپ سے یہ ہے، کیونکہ ایک بریک پہ جائیں گے اور شاید آپ ہمارے ساتھ اس کے بعد پروگرام میں شامل نہیں ہو سکیں گی، کہ پہلے کچھ بھی تھا کہ سارے خاندان کا ایک ساتھ بیٹھ کے میل ٹائم کے ساتھ ہونا ایک بڑی نارمل سی بات تھی. اب لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس الگ الگ پلانز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم اپنے سوشل سرکل میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، انفیکٹ اپنے پیرنٹس کے لیے، پیرنٹ کا بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ نفسا نفسی کا یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جہاں ہم سب آئی ڈونٹ نو کس ریس میں بھاگ رہے ہیں. یہ وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جسے ہمیں سکون، پازیٹیوٹی کے ساتھ گزارنا چاہیے. لیکن ڈے بائی ڈے اگر آپ بھی یہ بات فیل کرتی ہوں گی، میں خود فیل کرتی ہوں کہ ہمارے ارد گرد ایک نیگیٹو اورا کریٹ ہوتا جا رہا ہے، جس کو کراس کرنے کے لیے ہم سب دوڑیں. اور اسی چکر میں شاید یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرنا کم کر دیا. جو چیزیں ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھتے تھے آج شاید ہم اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، اور ایک اور چیز، یعنی میں اکثر اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم پارکنسنس پہ تو بعد میں بات کریں گے، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے کہ دسترخوان پہ بیٹھتے نہیں ہیں. ایک تو روزے کی وجہ سے شاید بھوک اور پیاس برداشت کی چڑچڑاپن زیادہ ہوتا ہے. سحری ہو یا افطار ہو، لوگوں کے آپس میں آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس میں فاسٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو فاسٹنگ کنڈیشن کے اندر انسان کو آلریڈی غصہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح، آلریڈی غصہ آ رہا ہوتا ہے. ہم ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، ایگریسو ہو رہے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو ہم اس طرح ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم عام دنوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام رمضان میں دیکھتے ہیں. اگر ہم سے کوئی بات کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں مسئلے کو سلجھانا. اچھا، مجھے لگتا ہے اس وقت سب کا فوکس ہوتا ہے کہ بس اپنی پلیٹ میں ڈالیں اور کچھ آپ کے تناول کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے. اس وقت ایک سے دوسری دفعہ اگر کوئی شربت مانگ لے یا آپ سے کہہ دے کہ وہی ڈش مجھے پاس کر دو، جنگ و جدال کا کی صورتحال ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ آداب سحری اور افطار کے بالکل برعکس ہے. جویریہ بھی مسکرا رہی ہے. جویریہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا لال شربت ختم ہو گیا تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. میں تھوڑی سی بات ایڈ آن یہ کروں کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی افطاری لگانی ہے آپ لوگوں نے، افطار کا وقت اسپیشلی، کیونکہ وہ بڑا ایسا وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو دل کر رہا ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزیں اسی وقت کھانی ہے. اس پہ کیا کریں، ایک پریکٹس بنا لیں گھر میں کہ 10 منٹ پہلے ٹیبل پہ سب آ جانا چاہیے. اور وہ جو آخر کے 10 منٹ ہوتے ہیں وہ صرف دعا کے ہوتے ہیں، بندہ اور اس کے رب کے بیچ میں. کتنی خوبصورت بات ہے نا آغا صاحب، بلکہ اس کی آپ بھی اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ تھوڑی بات کریں کہ ہم ہمیشہ آپ دیکھیں گے اسی گھر میں اور اسی دسترخوان میں برکت ہوتی ہے جہاں پہ لوگ ان نعمتوں کا اور اس کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جہاں ہماری دادی ہمیشہ کہتی تھی، اس کے بعد میں نے اپنی مدر کو بھی یہ کئی دفعہ ریپیٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ اگر آپ کھانے کو انتظار کرواتے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، تو اس کا یہ کفران نعمت ہوتا ہے. بالکل. کیا کہیں گے آپ آغا صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے، جتنے لوگ زیادہ اجتماعی طور پہ گھر میں مل بیٹھ کے روزہ افطار کریں گے، اتنا زیادہ فضیلت ہے اور اتنی زیادہ برکت ہے. اچھا، میں نے سدرا ایک چیز دیکھی ہے اپنی زندگی میں. کچھ لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے پرانے قدیم برتنوں کو، جیسے چمچہ، کسی گھر میں سونے کا چمچہ ہے، چاندی کا چمچہ، تو وہ نکالتے ہیں اور بڑے اعزازیہ انداز میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ میرے پرکھوں کا چمچہ ہے اور میں اسی سے شربت مکس کرتا ہوں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ سونے اور چاندی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کھانا، ان برتنوں میں کھانا جائز نہیں ہے. دوسری چیز میں نے ایک جگہ دیکھی، کئی جگہ دیکھی بلکہ، کہ ان برتنوں پہ اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، مطلب سونے چاندی کے نہیں ہیں،
عام مٹی کے برتن ہیں, مٹی چینی کے برتن ہیں یا کسی دھات کے برتن ہیں, لیکن اس پہ سورہ توحید میں نے لکھی دیکھی, سورہ انا انزلنا دیکھی, آیت الکرسی دیکھی. ان برتنوں میں وہ پانی پیتے بھی ہیں, شربت بھی پیتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں. روایات میں اور احادیث میں ملتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور نہیں کرتا تو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب آپ کے بچے اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ اہتمام زور و شور سے آپ کے گھر میں ہوتا ہے, اور افطاری پہ جتنا زیادہ خرچہ ہوگا وہ اسراف میں نہیں آتا, یعنی کہ فضول خرچی میں نہیں آتا. سب سے مزے کی بات یہ ہے, آپ جتنا چاہیں افطاری پہ خرچہ کریں, جتنا چاہے سحری کے لوازمات پہ خرچہ کریں, لیکن وہ کسی حالت میں اسراف میں شمار نہیں ہوتا. اور کئی قسم کے میٹھے بنائے جائیں, کئی قسم کے نمکین بنائے جائیں, اور لوگوں کی اس سے خاطر تواضع کی جائے, مومنین کی, مسلمانوں کی, اپنے پڑوسیوں کی. بہت بڑا فرق ایک چیز دیکھتے ہیں آغا صاحب کہ عام دنوں میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ کی ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے, آپ کو یہ کام روزانہ کی بنیاد پہ بڑا ٹیکسنگ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اب ان کا دوپہر کا کھانا دینا ہے, اب ان کی شام کی چائے دینی ہے, اور آپ کہتے ہیں اچھا بس 2 روٹی اور سالن دے دو بس, بیکاز آپ نے وہ کام آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. لیکن افطار میں آپ وہ ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ ہوتی ہیں, یو میک شیور کہ آپ جس کو بھی افطار کرا رہے ہیں وہاں پہ پوری ٹرے بھر کے جائے. جذبہ ہی الگ ہوتا ہے. بالکل وہ جذبہ ہی الگ ہوتا ہے. میں سڑکوں پہ روزانہ افطار کے ٹائم یہاں سے جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے, آپ یقین کریں میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ پاکستانیوں کے اندر, میں کئی ملکوں میں رہ چکا ہوں, لیکن میرے پاکستانیوں کے اندر یہ جو جذبہ ہے نا, ایک کھجور, ایک سموسہ, بریانی کے پیکٹس لے کے کھڑے ہوتے ہیں, زبردستی دیتے ہیں, محبت سے دیتے ہیں, روکتے, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے لے لیں, آپ ہم سے ایک کھجور لے لیں, ایک پانی کا کین لے لیں, ایک بوٹل لے لیں شربت کی. یہ جو جذبہ ہے نا دنیا میں دوسری جگہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے, اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں پاکستانی ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. اب عام دنوں میں دیکھیں اچھا ہے نا, یہاں پہ آپ نے پھر آپ نے نہیں ڈانٹنا ہے کہ گنگنا پانی اور وہ ہونا چاہیے, اس وقت ہمارا جو دل چاہے گا ہم کھائیں گے بھائی. میں مجھ سے کل یہی سوال پوچھا گیا کہ اب رمضانوں میں اتنی اسٹرکٹنیس نہ کریں. ٹھیک ہے, میں اس بات کو اگری کرتی ہوں کہ کچھ ہماری روایات ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو لے لیں, لیکن ہر روز نہ لیں. آپ کہیں نہ کہیں آپ کو کنٹرول کرنا پڑے ضرور کریں. اچھا جی, ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ آج خصوصی طور پہ ہم نے ڈاکٹر عبید کو اس لیے بلایا ہے بیکاز یہ پارکنسنس ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے, اور آج پوری دنیا میں پارکنسنس کی آگہی کا بھی دن ہے. سو ویری کوئکلی, اگر میں جو میرے ویورز نہیں جانتے ڈاکٹر عبید, ان کے لیے یہ بتائے گا کہ پارکنسنس کی ڈیزیز ہے کیا. سب سے پہلے میں بتا چلوں کہ یہ اس کو پارکنسن کہتے کیوں ہے, کہ جیمس پارکنسن ایک جو کہ سائنٹسٹ تھے, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جو سائنٹسٹ ہوتا تھا جس نے ڈسکور کیا اس کے نام پہ ڈیزیز آ گئی. ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو کوئی ڈیزیز عبید کے نام سے ہوتی. تو 1870 میں انہوں نے ڈسکور کیا تھا. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں, تو جس میں سے کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامین, اس کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈوپامین کا مین کام کیا ہوتا ہے, جتنے بھی ہماری باڈی کی حرکات اور سکنات ہوتی ہیں, ہم موومنٹس کرتے ہیں, اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے کیمیکل. تو اس کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہوتی ہے, اس کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے. عمر میں جیسے بڑھتے جاتے ہیں, 50 سال کے بعد, 55 سال کے بعد, 60-65 سال کے بعد, تو اس بیماری کے ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, دس از سو انٹرسٹنگ, کیونکہ کل ہی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ چاہے آپ ایکسرسائز کریں, جو ہیپی ہارمونس کی بات کی جاتی ہے, آپ کی باڈی میں ڈوپامین, سیروٹونن آتا ہے, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ڈوپامین کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تب یہ زیادہ بڑھتا ہے. سو اللہ میاں نے بھی کیا نظام بنایا ہے کہ اگر آپ صرف اپنی ذات کے اوپر سارا فوکس رکھیں گے تو پاسبلٹی ہے, کیونکہ یہ پرٹیکولر ڈیزیز آپ کے جب ڈوپامین لیولز کم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بھی باتیں کریں گے اس کے بارے میں, مزید بھی آپ کو پاس ڈیٹیلز لے کے آئیں گے. ہنا ول پرابیبلی بی ٹیکنگ لیو فرام اس, لیکن بہت اچھا لگا ہنا, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عبید, ابھی جب ہم پارکنسنس کا ذکر کر رہے تھے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر سٹیجز میں آف کورس اس میں ریشہ آ جاتا ہے, آپ کی اپنی موومنٹس پہ کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن جیسے کہ آپ نے اس کا لنک جوڑا ڈوپامین سے, اٹس کلیئرلی لنکڈ ود ڈپریشن. کیا ڈپریشن کی اسٹیٹ میں زیادہ عرصے تک رہنے کے بعد رسک آف پارکنسن کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں, میں بتا چلوں کہ اس کا جو سب سے ارلی سمٹم ہوتا ہے, زیادہ تر مریض میں دیکھا گیا ہے جی, جو کلینک پہ ہمارا مریض آتے ہیں, جو پریکٹس میں لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ تر مریض آتے ہیں ریشے کے ساتھ, ٹریمرز کے ساتھ. اور وہ ٹریمرز جو کہ ریسٹنگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں, مطلب جب آپ بالکل سکون کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت جو آپ کو ٹریمرز آ رہا ہے, اس وقت جو آپ کو ریشہ آ رہا ہے وہ, اور یونیلیٹرل مطلب یعنی کہ ایک ہاتھ سے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے دونوں ہاتھوں میں آ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا اس کا ارلی سمٹم. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے کہ پٹھے آپ کے سخت ہو جاتے ہیں, جو پوری باڈی کے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں. جب اس کی وجہ سے پیشنٹ کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتا ہے,
اور وہ جھک کے چلتا ہے, جھک کے, اسی چال جو تھوڑا چینج ہو جاتی ہے, ڈس بیلنس ہوتا ہے, یورین کا بار بار آنا, یاداشت کا کمزور ہو جانا, نیند میں پرابلم ہونا, اور جب یہ بیماری بڑھتی رہتی ہے تو اس میں پھر جو ہے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اس کی تشخیص کیسے ہو پاتی ہے؟ یعنی آپ نے جیسے ارلی سٹیجز کی بات کی, کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اس طرح کے لوگوں کے ہو سکتا ہے ملٹیپل ہیلتھ کنڈیشنز بھی ہوں, ہائی بلڈ پریشر بھی ہو, ڈائبٹیز بھی ہو, تو ٹیل ٹائم کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ ایک وہ واحد بیماری ہے, مطلب واحد تو نہیں بولیں گے, دنیا میں بہت سی بیماری ایسی ہیں جن کی ڈائگنوسس کلینکل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی ایکس رے, کوئی بلڈ ٹیسٹ, کوئی سی ٹی اسکین, کوئی ایم آر آئی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں آپ کلینکل ڈائگنوسس کرتے ہیں. اب کلینکل ڈائگنوسس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پیشنٹ آتا ہے, ہمارے پاس کوئی ٹریمرز آ رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, اس کو بار بار گرنے کی پرابلم بھی ہو رہی ہے, ریکرنٹ فالز ہو رہے ہیں, بار بار گرنے کی پرابلم بھی ہو رہی ہے, مردے میں پرابلم ہو رہی ہے. اس کا سب سے جو ڈپریشن کا سائن ہوتا ہے اس کا, ٹریمرز کا, اس سے پہلے کا بھی سائن اس کا ایک آتا ہے کہ پیشنٹ کی اسمیل چلی جاتی ہے, اس کو اچھی اور بری خوشبو نہیں آ رہی ہوتی کوئی بھی, اس کی اسمیل بھی چلی جاتی ہے. تو یہ کلینکل ڈائگنوسس ہوتی ہے, پیشنٹ کے سمٹم اور علامات کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈائگنوس کیا جاتا ہے کہ مریض کو پارکنسن ہو گیا ہے. اچھا, اور اگر پارکنسنز ارلی سٹیجز میں پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ادویات کیا ہوتی ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے, اور کیا یہ کیوریبل ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کی 3 طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایک تو دوائیوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے, مختلف دوائیں پارکنسن کی, لیوڈوپا, کاربیڈوپا, وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے فزیوتھراپی. فزیوتھراپی, جو پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, ان کو جو ہے وہ نرم کیا جاتا ہے فزیوتھراپی کے ذریعے. اور جو کہ ہسٹو فالو ہوتے ہیں تو بیلنسنگ ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں, وہ فزیوتھراپسٹ کرواتے ہیں. اچھی ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کی پارکنسن کے لیے. ایک تو دوائیوں کے ذریعے, دوسرا فزیوتھراپی کے ذریعے, اور تیسرا کہ اگر دوائیاں ملٹیپل دوائیاں چل رہی ہیں اور پیشنٹ کو ریلیف نہیں مل رہا تو پھر اس میں آج کل ایک ہو رہی ہے ڈی بی ایس, ڈیپ برین اسٹیمولیشن سرجری ہو رہی ہے, وہ کی جاتی ہے تاکہ ٹریمرز کو اس سے کنٹرول کیا جا سکے. صحیح. اور بھی بیماری میں ہوتی ہے ڈیپ برین اسٹیمولیشن, لیکن اس کے اندر بھی ایک ہو رہی ہے پارکنسن. بالکل صحیح. اچھا آغا صاحب, آپ کے پاس بھی ریشے سے ریلیٹڈ یہ جو ٹریمرز ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک نسخہ موجود ہے, اگر وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. میں عرض کروں گا سدرا, پوری دنیا میں ایک منقع ہے جو بہت زیادہ ہائی کوالٹی کا ہے, اور روایات میں اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. سعودی عرب کا ایک شہر ہے طائف, طائف کا منقع بہت زیادہ مشہور ہے, اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو ڈپریشن بھی دور کرتا ہے, اور ریشے کی بیماری یعنی کہ جو لرزہ ہوتا ہے اس کی بیماری بھی دور کرتا ہے. وہ کیسے دور کرتا ہے؟ یہ وہ واحد منقع ہے جو سب سے زیادہ پٹھوں کو, رگوں کو اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے. اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے اپنے مریضوں کو جن کو ریشہ تھا, جن کو لرزہ تھا اور جن کو ڈپریشن تھی, طائف کے منقع سے یہ مسئلے حل کیے ہیں. طائف کا منقع کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 21 دانے صبح نہار منہ کھائے جائیں. اچھا, حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح کے بعد جب واپس آئے, ہر جگہ مردے, ہر جگہ لاشیں بکھری پڑی تھیں, بہت غم محسوس کیا, بہت ڈپریشن محسوس کی. تو پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے ان سے فرمایا, نو تمہیں چاہیے کہ تم سیاہ انگور کھاؤ, سیاہ انگور کھانے سے تمہارا غم دور ہو جائے گا. تو انہوں نے سیاہ انگور کھایا تو وہ جو ڈپریشن تھی, وہ جو غم تھا, اس سے ان کا وہ دور ہو گیا. آج بھی اگر ہم سیاہ انگور ڈپریشن کے مریض کو ایک چھٹاک کے قریب صبح اور ایک چھٹاک کے قریب شام کو کھلائیں, اس کا ڈپریشن دور ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ زیادہ کھا لیں گے تو پھر آپ گاڑی ڈرائیو نہ کریں. گاڑی اگر آپ ڈرائیو کریں گے, اتنا زیادہ ذہن کو سکون دیتا ہے, اتنا زیادہ قلب کو تقویت دیتا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت, کار ڈرائیو کرتے وقت آپ کو نیند کا جھونکا آ سکتا ہے. یعنی کوئی بھی مشینری ایسی ہیوی ڈیوٹی چیز آپریٹ نہ کریں, وہ نہ چلائیں. اس میں سکون بہت زیادہ ہے دماغی. اینڈ دیٹ از واٹ وی آل نیڈ. اور واقعی اگر آپ کو اس طرح کی یعنی جو قدرتی اجزاء ہیں, قدرتی جو ہماری غذا ہے, اس سے سب سے پہلے علاج کیجیے, کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. ایک چھوٹا